السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز شرکائے کرام، آج انشاءاللہ ہم چند ضروری اور لازمی اصطلاحات پڑھیں گے جو نماز کے مسائل سمجھنے کے متعلق ہے۔ اگر یہ اصطلاحات ہم اچھی طرح ذہن نشین کر لے اور ان کو یاد کر لے تو انشاءاللہ نماز کے بہت سے مسائل بہت ہی آسان طریقے سے ہماری سمجھ آ جائے گی، اور پھر ہر وقت یہ مسئلہ اور یہ مسائل جب ہمارے سامنے آئے گی تو ہمیں دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کو دو حصوں میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے ان اصطلاحات کو، تو آپ دونوں حصوں کو آپ محفوظ کیجئے اور یاد کیجئے تاکہ نماز کے جو اہم اور بنیادی مسائل ہے وہ ہمیں اچھی طرح یاد رہے۔ جس طرح نماز کا پڑھنا لازمی ہے، اسی طرح نماز کو سمجھ کر اور ان کے مسائل کو جان کر پڑھنا یہ بھی لازمی ہے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلا اصطلاح ہے زوال۔ زوال جو ہے وہ آفتاب اور سورج کے ڈل جانے کو کہتے ہیں، جسے ہمارے عرف میں دوپہر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا اصطلاح ہے سایہ اصلی۔ سایہ اصلی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سایہ جو زوال کے وقت باقی رہتا ہے۔ یہ سایہ ہر شعر کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ کسی شعر میں یہ سایہ اصلی بڑا ہوتا ہے، کسی شعر میں یہ چھوٹا، اور کہیں تو ایسا ہے بالکل نہیں ہوتا، جیسے کہ مکہ معظمہ اور مدینۃ المنورہ میں۔ اصطلاح نمبر 3، ایک مثل۔ سایہ اصلی کے سوا جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ایک مثل۔ مثال کے طور پر اب چھڑی ہے، عصا ہے، اس کے سایہ اصلی کے سوا جب سایہ اتنا ہو جائے جتنا یہ عصا اور چھڑی ہے تو اس کو کہتے ہیں ایک مثل۔ اور چوتھا اصطلاح ہے دو مثل۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سایہ اصلی کے سوا جب ہر چیز کا سایہ اسی چیز کا جس کا سایہ ہے اس کے دو گنا ہو جائے۔ مثال کے طور پر 2 فٹ کا کوئی پتھر ہے، اب سایہ اصلی اس سے نکال دو، باقی اگر سایہ 4 فٹ کا ہو تو اس کو کہتے ہیں دو مثل۔ خود پتھر جو ہے وہ 2 فٹ ہے اور 2 فٹ اور اس میں جمع کر دو، 4 فٹ ہو گئے، تو اس کو کہتے ہیں دو مثل۔ نمبر 5، اقامت۔ اقامت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہمارے عرف میں تکبیر کہتے ہیں، یعنی جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو اس سے پہلے جس نے اذان دی ہو وہ یا کوئی اور امام کے پیچھے جو تکبیرات کہتے ہیں اس کو اقامت کہا جاتا ہے۔ حاضرین کو جماعت کے قائم ہونے کی اطلاع کے لیے یہ تکبیریں کہی جاتی ہے۔ یہ ہو گئی 5۔ نمبر 6، ستر عورت۔ ستر عورت کا مطلب یہ ہے کہ جسم کا وہ حصہ جس کا ظاہر کرنا یعنی کھولنا شریعت کی نظر سے حرام ہے۔ مرد کے لیے، اب مرد کے لیے کیا مقدار ہے اور خواتین کے لیے کیا مقدار ہے؟ تو مرد کے لیے خواہ وہ مرد غلام ہو یا آزاد ہو، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یعنی گھٹنوں سمیت تک یہ عورت ہے، یعنی اس کا چھپانا شرعاً فرض ہے اور اس کا کھولنا حرام ہے۔ اور آزاد عورتوں کے لیے سوائے منہ کے اور دونوں ہاتھ کے اور دونوں قدم کے سارا جسم، یعنی دونوں ہاتھ، دونوں قدم، چہرہ، اس کے سوا باقی جسم کو ڈھانپنا اور چھپانا یہ فرض ہے، اور ان کو نہ چھپانا یہ حرام ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل کے عورتوں کے اندر یہ خرابی عام ہو گئی ہے اور یہ کمزوری عام ہو گئی ہے، اور یہ عورتوں کو اپنی آخرت کا عذاب نہیں بھولنا چاہیے کہ قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا جب میں دنیا میں اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزاروں گی، تو قبر میں اللہ کو کیا جواب دوں گی، اور قبر میں تو میرے پاس کچھ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ میں دنیا میں سمجھ کر، جان بوجھ کر، ہر چیز سمجھ کر میں اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ رہی ہوں اور مسلسل توڑ رہی ہوں۔ اس کی وبال بہت زیادہ ہے۔ باقی گناہ جو ہے، ایک گناہ جو ہے اس کی مقدار ایک سزا ہے، یعنی ایک گناہ کی تو ایک گناہ لکھی جائے گی، لیکن یہ ایک بہت عظیم اور جاری گناہ ہے۔ وہ اس طرح
کہ جب کوئی عورت اپنی سطر اور اپنی پردہ اپنی وہ جسم کا وہ مقدار جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سنا چکے ہیں اس کو کھول کر چلنے والی بنے گی تو جتنے عورتیں ہیں یا لڑکیاں ہیں اس کو جتنے انسان دیکھیں گے ان سب کو الگ الگ گناہ ہوگا جس کی نظر اس عورت پر پڑے گی، اور ان سارے لوگوں کا گناہ اکٹھا اس عورت کو بھی ملے گا، اور خود اس نے جو اپنی جسم کو مکمل نہیں چھپایا وہ گناہ الگ، اور وہ باقی لوگ جن کی نظریں ان پر پڑی ان کی الگ الگ گناہ بھی اس عورت کو اس لڑکی کو ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہماری بہنوں کو، ہماری خواتین کو، ہماری بچیوں کو اس گناہ جاریہ سے محفوظ فرمائے۔ اصطلاح نمبر 7، عورت غلیظہ۔ عورت غلیظہ کا مطلب یہ ہے، یہ بھی ایک شرعی اصطلاح ہے جو نماز میں یہ مسئلہ لازمی آتا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ اصطلاح پڑھیں گے تو وہ مسئلہ آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ یعنی جسم کا خاص حصہ، مشترک حصہ اور ان کے قریب کا جسم، اس کو کہتے ہیں عورت غلیظہ۔ نمبر 2، عورت خفیفہ۔ نمبر 8، یعنی یہ 8واں اصطلاح ہے، عورت خفیفہ۔ عورت خفیفہ کا مطلب یہ ہے کہ خاص حصہ اور مشترک حصہ اور ان کے ساتھ متصل جسم کے سوا باقی وہ حصہ، وہ اعضاء جن کے چھپانے کا حکم ہے، یعنی مرد ہو عورت ہو، ان کے خاص حصہ اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے حصے ہیں، وہ ان کے علاوہ جو جسم کا حصہ ہے ان کو کہتے ہیں عورت خفیفہ۔ لیکن وہ کون سا حصہ ہے جس کا شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے؟ وہی حصہ، اور ان کے علاوہ جو خاص حصے ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے حصے وہ عورت غلیظہ ہے، اور باقی وہ جو خاص حصے نہیں ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہے وہ ہے عورت خفیفہ، لیکن جن کے چھپانے کا شریعت نے تاکید کے ساتھ حکم دی اور کی ہے۔ یہ ہو گئے 8۔ نمبر 9، مقتدی۔ مقتدی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو شروع سے لے کر آخر تک کسی امام کے پیچھے جماعت سے نماز ملے، اور اس مقتدی کو مدرک اور موتم بھی کہتے ہیں۔ یعنی جو شروع سے آخر تک درمیان میں کوئی حادثہ نہ آئے، بے وضوئی نہ آئے، ایسے شخص کو مقتدی بھی کہتے ہیں، ایسے شخص کو مدرک بھی کہتے ہیں، ایسے شخص کو موتم بھی کہتے ہیں۔ نمبر 10، آخری اصطلاح پڑھیں گے پھر اس کے بعد پہلا حصہ مکمل ہو جائے گا۔ مسبوق۔ مسبوق وہ مقتدی، وہ شخص جو ایک رکعت یا اس سے زیادہ ہو جانے کے بعد امام کے پیچھے نماز میں آ کر شریک ہوا ہو تو اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ مسبوق کا معنی وہ شخص جس سے کچھ نماز کا حصہ سبقت کر گیا، جس سے نماز کے 1 یا 2 رکعت نکل چکے ہیں، اس کے بعد یہ آ کر نماز میں شریک ہوا امام کی اقتداء میں۔ یہ 10 اصطلاحات ہو گئی۔ یہ اصطلاحات کا پہلا حصہ اور پہلا سبق رہا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج اتنا کافی ہے، ان کو اچھی طرح یاد کر لے تاکہ نماز کے بہت اہم اور لازمی مسائل ان اصطلاحات کے ذریعے ہمارے لیے آسان ہو۔ تو جتنا نماز کا پڑھنا لازمی اور فرض ہے، ان نماز کے مسائل کو، اصطلاحات کو سیکھنا یہ بھی فرض اور لازمی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔